وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ، آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں عرض کیا کہ سورہ بقرہ کا ایک بہت بڑا حصہ، اس میں یہودیوں کے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات، اس پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں نصارہ کے حالات، مسیحوں کے حالات، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، البتہ دوسرے اہل کتاب، ان کے بارے میں بھی گفتگو موجود ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں آیات کی ایک بہت بڑی تعداد، جس کی وجہ سے سورہ کا نام ہی سورہ آل عمران رکھا گیا، کیونکہ حضرت مریم کے والد محترم کا نام وہ عمران تھا، اسی وجہ سے، کیونکہ ان کا تذکرہ، ان کی والدہ کی منت ماننا، پھر حضرت مریم کا دنیا پہ آنا، پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ اور نصارہ کے حالات، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ آل عمران کا نام دیا گیا۔ کلی طور پہ اور مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس سورہ میں کفار کو، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، دین حق کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کو اپنے جو ان کے غلط رسوم و رواج تھے، ان کے غلط عقائد تھے، جو انحرافات تھے، ان کو چھوڑ کر صحیح اور حقیقی اور حق پر مبنی دین کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے، جیسا کہ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہے، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے حروف مقطعات ہیں، جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں گفتگو گزر چکی ہے۔ ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسرار ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ البتہ مختلف روایات میں حروف مقطعات کے مختلف معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسری آیت میں فرمایا اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ یعنی وہ ذات جو تمام کمالات کا مالک ہے، جس میں سارے کے سارے صفات حسن، جس میں ساری خوبیاں جمع ہیں، وہ جس کی قدرت کے سامنے پوری مخلوقات حیران ہیں، وہ اللہ، وہ ذات جس کی طرف ہر موجود جس کے عشق میں مبتلا ہے، وہ ذات جس کی قدرت کا، جس کی عظمت کا سوچ کر انسانی عقول حیران اور دنگ رہ جاتی ہیں، وہ ذات لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی پرستش کے لائق ہے تو وہ وہی ذات ہے۔ اس کے دو اسماء حسنہ کا اس کے بعد تذکرہ الحی القیوم، وہ ایسی ذات ہے جو حی ہے، جو زندہ ہے، وہ ایسا حی ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے،
وہ ایسا زندہ ہے کہ تمام زندہ موجودات کو اگر حیات ملتی ہے تو وہ اسی کے صدقے ملتی ہے، اسی کے ارادے سے ملتی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں لمحہ بلمحہ حیات کی روح پھونک رہا ہے۔ اگر اس کی نظر کرم نہ ہو، اگر اس کا فیض نہ ہو تو کائنات کی کوئی چیز بھی ایک لمحہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ ایسا ہی ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، حی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قیوم ہے، وہ نگران ہے، وہ محافظ ہے، وہ تمام کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے۔ پروردگار عالم کے صفات اور اسماء حسنہ کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، یہ بھی اس کا ایک فضل ہے، یہ بھی اس کے فضل و کرم کی ایک نشانی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق کہ اس نے نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، ایسی کتاب آپ کو دی جو حق و حقیقت پہ مبنی ہے، جس میں ذرہ برابر باطل نہیں۔ یہ بھی اس کی قرآن کریم جیسی کتاب بشریت کو عطا کرنا، ہدیہ کے طور پہ دینا، یہ بھی اس کے اسماء حسنہ کی تجلی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ ایسی کتاب ہے جو مصدق ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے۔ کس چیز کی تصدیق کرتی ہے؟ لما بین یدیہ، اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے سامنے کتابیں موجود ہیں، جو اس کے سامنے پہلے سے حقائق موجود ہیں، جو تورات و انجیل موجود ہے، جو آسمانی کتابیں موجود ہیں، ان تمام کی مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان کتابوں میں رسول اللہ کی باتیں بتائی گئیں، رسول اللہ کے آنے کی خبر دی گئی، رسول اللہ کی بعثت کے بعد کے حقائق بیان کیے گئے۔ جب یہ کتاب آئی تو اس نے تصدیق کر دی کہ وہ تورات و انجیل میں جو کچھ رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس آخری نبی کی امت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا تھا وہ سچ ہے، لہٰذا یہ مصدق ہے۔ البتہ ان کتابوں میں بعض جیسا کہ آج وہ کتابیں موجود ہیں تو ان میں کچھ تحریفات، کچھ ایسی نسبتیں جو صحیح نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف وہ دی گئی ہیں، لیکن اگر مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت سارے حقائق اور معارف آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کو پروردگار عالم نے مصدق کہا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات نازل کی اور انجیل۔ قرآن کریم کے بارے میں یہاں پروردگار عالم نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تورات اور انجیل کے بارے میں انزلہ، جس کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزلہ کا جو لفظ قرآن کریم کے بارے میں استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تدریجی طور پہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف آیات کی صورت میں، سوروں کی صورت میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس وجہ سے قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور تورات و انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ ایک ہی مرتبہ، حضرت موسیٰ کو ایک ہی مرتبہ تورات کی الواح ملی، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو۔ البتہ لغوی طور پہ تورات قانون کو کہتے ہیں، شریعت کو کہتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ نے نجات دلائی تو اب ان کو جب غلامی سے نجات ملی تو ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک شریعت کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کو جو کتاب دی گئی اس کا نام تورات رکھا، اور حضرت عیسیٰ کو جو کتاب دی پروردگار عالم نے اس کا نام انجیل، بشارت۔ البتہ اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، قرآن کریم نے کہیں پہ بھی جو حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے اور مسیحوں کی کتاب ہے اس کو اناجیل کہیں پہ نہیں کہا، جہاں بھی لفظ اس کے لیے استعمال کیا مفرد استعمال کیا، انجیل، یعنی وہ ایک انجیل ہے۔ لیکن آج جو زیادہ اناجیل، البتہ 4 اناجیل اور اس کے علاوہ بھی بعض محققین نے کہا اور اناجیل بھی،
تو مختلف اناجیل، یہ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، ایک انجیل جو ہے قرآن بار بار اس کی خبر دیتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا من قبل ھدی للناس، یہ تورات اور انجیل یہ بھی پروردگار نے نازل کی ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے یہ ہدایت کا پیغام تھی۔ یعنی اس وقت اتمام حجت کے لیے یہودیوں کے لیے کون سی کتاب تھی؟ وہ تورات۔ عیسائیوں کے لیے کون سی کتاب تھی؟ وہ انجیل۔ اور آج جو اتمام حجت کے لیے کتاب ہے وہ قرآن ہے، البتہ تورات اور انجیل میں بھی آج بھی وہاں پہ الہی معارف اور حقائق وہاں پہ بھی موجود ہیں، لیکن جو اتمام حجت ہے تورات و انجیل کے لیے بھی، یہود و نصارہ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، تمام مذاہب اور تمام ادیان کے لیے وہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے وہ ہدایت کا پیغام تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس کے بعد پروردگار عالم نے فرقان کو نازل کیا۔ باقی آسمانی کتابوں کو بھی قرآن کریم نے فرقان کا نام دیا، لیکن یہاں پہ فرقان یہ حق و باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والی کتاب، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے قرآن سے پہلے وہ ہدایت کا پیغام تھی، اب قرآن البتہ ان میں بھی حقائق جزوی طور پہ موجود ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یا اللہ کی آیات پہ پردے ڈالے، ان کو چھپایا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز بھی ہے، یعنی وہ غلبے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ذو انتقام، اور وہ مجرموں کو سزا دینے والا بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ البتہ جب عام لوگوں کے بارے میں انتقام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب ان پہ کوئی ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تو جو بدلے کے طور پہ جو کارروائی ہوتی ہے اس کو انتقام کہا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ انتقام کا جب پروردگار عالم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یعنی مجرموں کو جو ان کی سزا ہے اس تک پہنچانے والی وہ ذات ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ آل عمران کے معارف اور قرآن کریم کے حقائق اور اسی طرح تورات و انجیل میں جو حقائق موجود ہیں ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔